In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری آرٹ آف ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے رول نمبر 268. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. انسان کا اپنے مخالف سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے جملے ہیں. جیسا کہ چپ سادلی ہوتی جھنجھٹ سے بچ جاتا، یا بات عام ہوتی سامنے رکھ دیتا، یا دل کی سنی ہوتی بچ گیا ہوتا، بات ہوتی چھپاتا نہ، یا پتہ ہوتا بتا دیتا. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے سینٹنسز ہم بولتے کس وقت ہیں؟ جب ہم کسی ایسے کام یا کسی ایسی صورتحال کے بارے میں بات کر رہے ہوں جو ماضی میں نہ ہوئی ہو یا نہ ہوا ہو. یعنی کوئی ماضی میں کام ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہوا، یا کوئی صورتحال وقوع پذیر ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، تو اس وقت جب ہم اس ماضی کی کسی واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو انگلش میں کس طرح کنورٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم نے ہیڈ جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے یوز کرنا ہے، اور ہیڈ کے بعد پھر سبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، اور کاما اس کے بعد دوسرے حصے میں پھر سبجیکٹ کے بعد ووڈ ہیو کے بعد. اچھا، ہم چاہیں تو ووڈ ہیو یا کوڈ ہیو یا مسٹ ہیو کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں کنٹیکسٹ کے مطابق. اس کے بعد ہم نے ورب کی تھرڈ فارم یوز کرنی ہے. اچھا، اگر آپ ہیڈ شروع میں یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ سمپلی ایف کے بعد سبجیکٹ اور پھر ورب کی تھرڈ فارم بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن ایف سے زیادہ یہ خوبصورت اسٹرکچر ہے کہ آپ ہیڈ کے بعد سبجیکٹ لگائیں، سبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، اور دوسرے حصے میں ووڈ ہیو یا کوڈ ہیو کے بعد یا مسٹ ہیو کے بعد آپ ورب کی تھرڈ فارم یوز کر سکتے ہیں. بٹ اٹ ڈیپینڈس آن دا کانٹیکسٹ کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں کون سی بات کرتے ہیں. آئیے اب ہم اس کے ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. یہ بات نہ ہمیں صرف کلیئر ہو جائے گی بلکہ ہمیں لسننگ پریکٹس بھی مل جائے گی. اچھا، یقین ہوتا بول دیتا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے یقین ہوتا تو میں بتا دیتا یا کہہ دیتا. تو had I believed I'd have said it. اچھا، I'd جو ہے یہ I would کو ہم نے شارٹ کیا ہوا ہے. I would کو اکثر ہم بولتے ہیں I'd. تو had I believed I'd have said it. ڈر نہ لگا ہوتا سب کہہ دیتا، یعنی ڈر لگا ہوتا نا اس لیے نہیں بولا، ماضی کی بات ہو رہی ہے. had I not been scared I'd have said it all. had I not been scared I'd have said it all. یعنی دیکھیں had کے بعد سبجیکٹ I، پھر been ورب کی تھرڈ فارم ہے، اور scared بطور ایڈجیکٹو یوز کیا کہ میں ڈرا ہوا تھا، یعنی ڈر نہ لگا ہوتا نا. had I not been scared تو I'd have said it all، یعنی would have said it all. پتہ ہوتا بتا دیتا. had I known I'd have told you. اب دیکھیں یہاں دوبارہ اسٹرکچر کو کنسیڈر کر لیں کہ had کے بعد ہم نے I سبجیکٹ یوز کیا، ورب کی تھرڈ فارم noun یوز کی ہے، اور کاما کے بعد دوسرا I کے بعد would کو شارٹ کیا ہوا ہے I'd have، پھر told ورب کی تھرڈ فارم ہے اور you آبجیکٹ ہے. تو had I known I'd have told you. مذاق ہوتا ہنس کے سنا دیتا. had it been a joke I'd have cracked it. had it been a joke I'd have cracked it. کہتے ہیں نا crack your joke کو اپنا لطیفہ تو سنا بھائی. تو crack the joke ہوتا ہے، اس لیے ہم نے crack کا لفظ یوز کیا joke کی وجہ سے. اکیلا ہوتا سب اگل دیتا، یہ لوگ بیٹھے تھے سب کے سامنے کوئی بات نہیں نہ کر سکتا تھا. had I been alone I'd have spilled it. spill ہوتا ہے یعنی سب کچھ منہ سے اگل دیتا، یعنی کہ had I been alone I'd have spilled it. دیر نہ ہوئی ہوتی اب تک بتا چکا ہوتا. had it not been late I'd have dropped it already. یعنی یہاں ڈراپ جو ہے بتانا کے معنی میں یوز کیا، یعنی میں میرے جو کوئی ذہن میں ہوتا میں اس کو ڈراپ کر دیتا، بتا دیتا. تو had it not been late I'd have dropped it already. already mean اب تک، یعنی پہلے بتا چکا ہوتا. الفاظ ہوتے منہ سے نکل آتے. had I known the words I'd have said them. had I known the words I'd have said them. اچھا، said them اوپر apostrophe یوز ہوا ہے. اب یہ them کو ہم نے شارٹ کیا ہوا ہے said them. یہاں I would کو شارٹ کیا ہوا ہے. said m کے اوپر apostrophe ہے، یہ them کو شارٹ کیا ہوا ہے. تو had I known the words I'd have said them. کہنا آتا سیدھا کہہ دیتا. اس کو مجھے کہنا نہیں آتا، کہنا آتا نا سیدھا کہہ دیتا. had I known how I'd have just said it. had I known how یعنی اگر کہنا آتا نا I'd have just said it، سیدھا کہہ دیتا. پتہ ہوتا کھول کے رکھ دیتا. had I had the know-how I'd have laid it out.
اب آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ یہاں ہیڈ کے بعد پھر سبجیکٹ پھر ہیڈ لگا دیا. تو بھائی یہ دوسرا ہیڈ جو ہے، پہلا ہیڈ تو ہم نے یہ اگر کے معنی میں یوز کر رہے ہیں جی، اگر پاس پرفیکٹ ٹینس والا ہے. دوسرا جو ہے یا مین ورب کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، ہیو دا نو ہو ہوتا ہے پتہ ہونا، ہیو دا نو ہو. تو ہیو کی تھرڈ فارم ہیو، ہیڈ ہیڈ تھرڈ فارم یہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہیڈ یوز ہوا ہے دوسرا، یہ نو ہو یعنی پتہ ہونا، عطا پتہ ہونا اس کا، تو اس کی وجہ سے اس کی ورب کی تھرڈ فارم ہے. مین ورب ہے یہاں دوسرا ہیڈ جو ہے. پہلا ہیڈ آکسیلری ورب ہے، ہیلپنگ ورب کا کام کر رہا ہے. ہیڈ آئی ہیڈ دا نو ہو آئیڈ ہیو لیڈ اٹ آؤٹ. بڑی خوبصورت اسٹرکچر ہے، آپ اس کی پریکٹس کریں، آپ کو انجوائے کریں گے کہ ہیڈ آئی ہیڈ دا نو ہو آئیڈ ہیو لیڈ اٹ آؤٹ، پتہ ہوتا کھول کے رکھ دیتا. جی راز نہ ہوتا کب کا بول چکا ہوتا. ہیڈ اٹ ناٹ بین اے سیکریٹ آئیڈ ہیو بلرٹڈ اٹ. اچھا سیکریٹ وغیرہ بلرٹ کرتے ہیں ہم، کھول دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں نا. تو ہیڈ اٹ ناٹ بین اے سیکریٹ آئیڈ ہیو بلرٹڈ اٹ. پوچھ لیتے سن لیتے، یعنی آپ مجھے پوچھتے نا تو پھر آپ کو سن بھی لیتے، بتا دیتا میں آپ کو. ہیڈ یو آسکڈ آئیڈ ہیو ٹولڈ یو. ہیڈ یو آسکڈ آئیڈ ہیو ٹولڈ یو. بات ہوتی چھپاتا نا، یعنی بات تھی نہیں، ٹھیک ہے نا، بات ہوتی تو چھپاتا نا. ہیڈ دیر بین سم تھنگ آئیڈ ہیو سیڈ. ہیڈ دیر بین سم تھنگ آئیڈ ہیو سیڈ، یعنی دیکھیں ہیڈ دیر بین سم تھنگ، اگر کوئی بات ہوتی، بات تھی نہیں، آئیڈ ہیو سیڈ چھپاتا نا یعنی بتا دیتا. سمجھ آئی ہوتی صاف صاف کہہ دیتا. اچھا ٹیل سم تھنگ اسٹریٹ ہوتا صاف صاف سیدھا سیدھا کہہ دینا چاہیے. تو ہیڈ آئی گاٹ اٹ آئیڈ ہیو ٹولڈ یو اسٹریٹ، یعنی سمجھ آئی ہوتی صاف صاف کہہ دیتا. جی ہیڈ آئی گاٹ اٹ آئیڈ ہیو ٹولڈ یو اسٹریٹ. بیچ میں نہ بولتے پوری سن لیتے، یعنی آپ بیچ میں بولے نا بات پوری نہیں سنی. ہیڈ یو لیٹ می فنش یوڈ ہیو ہرڈ اٹ. اچھا لیٹ می فنش ہوتا ہے بات مکمل کر دینا، ختم کرنا دینا نا جی. تو ہیڈ یو لیٹ می فنش یوڈ ہیو ہرڈ اٹ، یعنی بیچ میں نہ بولتے پوری سن لیتے. جی ہیڈ یو لیٹ می فنش یوڈ ہیو ہرڈ اٹ. اچھے سے پوچھتے سب بتا دیتا. ہیڈ یو آسکڈ نائسلی آئیڈ ہیو اوپنڈ اٹ. اچھا ہیڈ یو آسکڈ یعنی ہیڈ یو کے بعد سبجیکٹ ورب کی تھرڈ فارم آسکڈ یوز کی، نائسلی اچھے طریقے سے، یعنی ہیڈ یو آسکڈ نائسلی آئیڈ ہیو اوپنڈ اٹ، یعنی اوپنڈ کا مطلب میں ساری بات کھول دیتا، بتا دیتا. جی ٹھہر جاتے خود ہی کہہ دیتا، یعنی آپ رکے نہیں نا، اگر با انتظار کر لیتے، رک جاتے، ٹھہر جاتے تو خود ہی کہہ دیتا. ہیڈ یو ویٹڈ آئیڈ ہیو سیڈ اٹ مائی سیلف. ہیڈ یو ویٹڈ آئیڈ ہیو سیڈ اٹ مائی سیلف. اچھا ذہن میں آتی منہ سے نکل جاتی، کوئی بات ذہن میں آتی ہے نا، کہتا بھائی اگر میرے ذہن میں آتی تو منہ سے نکلتی نا. ہیڈ اٹ کم ٹو مائنڈ آئیڈ ہیو سیڈ اٹ. ہیڈ اٹ کم ٹو مائنڈ، کم ٹو مائنڈ ہوتا ذہن میں آنا نا، تو ہیڈ اٹ کم ٹو مائنڈ آئیڈ ہیو سیڈ اٹ، تو میں کہہ دیتا. جی بات عام ہوتی سامنے رکھ دیتا. ہیڈ اٹ میٹرڈ آئیڈ ہیو براٹ اٹ اپ. اچھا برنگ اپ ہوتا ہے کوئی چیز سامنے لانا، کسی چیز کو اوپر لے کے آنا، برنگ اپ یعنی پوائنٹ ابھارنا. تو ہیڈ اٹ میٹرڈ، اچھا میٹر ہوتا ہے اہم ہونا، میٹر کا لفظ ہم نے یوز کیا ہوا ہے. ہیڈ اٹ میٹرڈ یعنی بات عام ہوتی نا، آئیڈ ہیو براٹ اٹ اپ تو سامنے رکھ دیتا. جی کچھ کھایا ہوتا چپ بیٹھا رہتا، یعنی اس کا مطلب کچھ نہیں کھایا ہوا ہے، میں بول رہا. ہیڈ آئی ایٹن آئیڈ ہیو اسٹیڈ کوائٹ. ہیڈ آئی ایٹن آئیڈ ہیو اسٹیڈ کوائٹ. اچھا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم چاہیں تو کوڈ ہیو یا ووڈ ہیو بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا مسٹ ہیو بھی، یعنی کچھ کھایا ہوتا تو میں ضرور چپ بیٹھا رہتا. ہیڈ آئی ایٹن آئی مسٹ ہیو اسٹیڈ کوائٹ. ماں کی سن لی ہوتی سب سیٹ ہوتا. ہیڈ آئی لسن ٹو مام آئیڈ ہیو بین سارٹیڈ. آئی بین سارٹیڈ مطلب میرے سارے معاملہ طے ہو جاتے، سیٹ ہو جاتا نا. تو ہیڈ آئی لسن ٹو مام آئیڈ ہیو بین سارٹیڈ. اچھا چپ رہتا بات نہ بگڑتی، یعنی ویسے بھی کہتا نا ایک چپ 100 سکھ، سائلنس از گولڈ. تو ہیڈ آئی شارپ تھنگز وڈنٹ گیٹ ورس. اچھا گیٹ ورس ہوتا ہے حالات خراب ہو جانا، حالات برے ہو جانا. بیڈ کی سیکنڈ ڈگری ہے بیڈ، ورس ورس، یہ بیڈ ایڈجیکٹو ہے اور اس کی کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے ورس. تو گیٹ ورس ہوتا ہے یعنی بگڑ جانا، حالات خراب ہو جانا. تو ہیڈ آئی شٹ اپ تھنگز وڈنٹ گیٹ ورس. تو شٹ کی جو تینوں فارمز ہیں وہ شٹ 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 ہی ہوتی ہیں. اچھا بس لے لی ہوتی اب تک گھر ہوتا، یعنی بس پہ بیٹھ جاتا نا، گھر پہنچ جاتا. ہیڈ آئی ٹیکن دا بس آئیڈ بین ہوم بائی ناؤ. ہیڈ آئی ٹیکن دا بس آئیڈ ہیو بین ہوم بائی ناؤ. آئیڈ ہیو بین ہوم یعنی میں پہنچ گیا ہوتا. تو ہیڈ آئی ٹیکن دا بس آئیڈ ہیو بین ہوم بائی ناؤ. دل کی سنی ہوتی بچ گیا ہوتا، یعنی دل کی نہیں سنی تو پھنس گیا نا. ہیڈ آئی ٹرسٹڈ مائی گٹ آئیڈ ہیو ڈاجڈ اٹ. ہیڈ آئی ٹرسٹڈ مائی گٹ، ٹرسٹ ونس گٹ ہوتا ہے دل کی سننا، یعنی اپنے اوپر اعتماد کرنا. تو ہیڈ آئی ٹرسٹڈ مائی گٹ آئیڈ ہیو ڈاجڈ اٹ. ڈاج ہوتا ہے یعنی اس کو بچ جانا کسی چیز سے.
ہاں کر دی ہوتی تو بات ہی الگ ہوتی. Had I said yes, things could have changed. Had I said yes, things could have changed. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہم would کے بعد یا could کے بعد have یوز کر سکتے ہیں. could have کو could have changed. چپ ساتھ لی ہوتی جھنجھٹ سے بچ جاتا. Had I stayed quiet, I'd have avoided drama. Had I stayed quiet, I'd have avoided drama. اچھا avoid drama ہوتا ہے جھنجھٹ سے بچنا, یعنی یہ جو تماشا ہوا ہے یہ نہ ہوتا تو had I stayed quiet, I'd have avoided drama. Avoid ہوتا ہے بچ جانا چاہیے. پرواہ نہ کی ہوتی دماغ ہلکا ہوتا, یعنی پرواہ کرتا تھا نا اس لیے دماغ پہ بوجھ ہے. تو had I not cared, I'd have been much lighter. Had I not cared, I'd have been much lighter. So you must have noted in all these examples ہم نے had کے بعد سبجیکٹ پھر ورب کی تھرڈ فارم یوز کی ہے, اور اس کے بعد کوما پھر دوسرے حصے میں سبجیکٹ کے بعد would have, could have یا must have کے بعد آپ ورب کی تھرڈ فارم یوز کر سکتے ہیں. اور ماضی کے ایسے کام جو نامکمل رہ گئے آپ نے نہیں کیے ان کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.